سکتے ہیں. نبیل گبول صاحب ادھر تو آپ جیت گئے بائی الیکشن اور آپ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ان کو یہ گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ اب ان کے لیے مشکل پیدا ہو گئی. بلاول صاحب نے جو وہاں پر بائی الیکشن جیتا اور آگے بھی سینٹ کی بات کی ہے انہوں نے, ذرا سنواتے ہیں جی بلاول صاحب نے کیا بات کی تھی مارچ سے متعلق. پہلے وہ بڑا سکون سے بیٹھے تھے کہ اپوزیشن تو الیکشنز بھی ہم ہر سینٹ الیکشن کے لیے تیار ہے, ہم سیکرٹ بیلٹ کے لیے بھی تیار ہے, ہم اوپن بیلٹ کے لیے بھی تیار ہے. اب آپ اپنا تیاری پکڑو, آپ اپنا تیاری پکڑو, اس لیے مارچ میں مارچ ہوگا. سر مارچ میں مارچ ہوگا الیکشن جیتنے پر آپ لوگ اب, اور دوسرا اس پر بھی ذرا کامنٹ کر دیجئے گا جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کیا وائلنس کے آگے اگلے بائی الیکشنز ہوں گے یا الیکشن ہوں گے یا لیڈر ورکر کو سمجھائے گا کہ نہیں ہم نے ایک طریقے سے اس کا دفاع کرنا ہے. دیکھیں ہمارے جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں سندھ کے اندر, وہاں پر اکا دکا واقعہ ہوا ہے وائلنس کا, لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ کی تھی جس نے کنٹرول کیا. اب یہاں پر پنجاب میں آج جو صورتحال میں نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے اندر پروونشل گورنمنٹ خود ایک ظاہر پارٹی بنی ہوئی تھی, کیونکہ وہ ایک پارٹی تھی, ان کے پارٹی کے ممبران الیکشن لڑ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو رزلٹ 30% آئے ہیں اس میں مسلم لیگ نون جو ہے لیڈ کر رہی ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا ہے کہ فائنلی کیا رزلٹ آتا ہے نہیں آتا ہے, یا دوبارہ اس میں کوئی 2018 کے الیکشن کی طرح کوئی چینجز لے کر آتے ہیں یا نہیں لے کر آتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ, آپ کہتے ہیں نا اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے. بالکل وائلنس نہیں ہونا چاہیے, وائلنس کا ذمہ دار پروونشل گورنمنٹ ہے, لیکن ہمارے لیے امپورٹنٹ اس لیے کہ ہم جہاں اس وقت بائی الیکشن ہو رہا ہے وہاں پر پی ٹی آئی ہار رہی ہے, چاہے سندھ میں ہو, چاہے پنجاب میں ہو, چاہے کے پی کے میں ہو, وہاں پر پی ٹی آئی ہار رہی ہے کیونکہ لوگ مہنگائی کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں, لوگ اس تبدیلی کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں, لوگ اس تبدیلی کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں جو ان کو یہ چور ڈاکو کہتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چور تھے, ڈاکو تھے, جو بھی تھے, لیکن کم سے کم ہمارا گھر کا چولہا جل رہا تھا, ہمیں روزگار مل رہا تھا, ہمیں بے روزگار نہیں کیا جا رہا تھا. اس وجہ سے ان کو ووٹس نہیں پڑ رہے ہیں. اور یہ جو چیئرمین بلاول نے بات کی ہے لانگ مارچ کی یا مارچ میں مارچ ہوگا, انہوں نے لانگ مارچ نہیں کہا, ہم سمجھتے ہیں مارچ میں مارچ پریڈ ہوگا. اب مارچ پریڈ ہوگا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے سینٹ کے الیکشن کے بعد, کیونکہ سینٹ کا پورا الیکشن اگر آپ دیکھیں چاروں صوبوں کے اندر تو سب سے امپورٹنٹ الیکشن وہ ہو رہا ہے اسلام آباد کا, کیونکہ ایم این ایز ووٹ دیں گے, اور وہ ایم این ایز جو ووٹ آف کانفیڈنس جنہوں نے دیا ہے پرائم منسٹر کو, اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہوتے ہیں تو فوری طور پر پاکستان پیپلز پارٹی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈالے گی اگینسٹ دی پرائم منسٹر, اگینسٹ دی لیڈر آف دا ہاؤس, کہ وہ دوبارہ سے ایک فریش ووٹ آف کانفیڈنس دیں, کیونکہ وہ اپنا کانفیڈنس کھو چکے ہیں. سینٹ کا الیکشن کا جو ہے وہ رزلٹ کے مطابق ہم یہ ڈیمانڈ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں مارچ میں لانگ مارچ تو نہیں ہوگا, شاید لانگ مارچ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور سر یہ مجھے بتائیں نبیل گبول صاحب, اگر گیلانی صاحب کامیاب نہ ہوئے, حفیظ شیخ صاحب کامیاب ہو گئے, تو کیا یہ تصور کیا جائے گا کہ پھر کانفیڈنس ہے وزیر اعظم پر اور اب ہم نہیں ہٹائیں گے وزیر اعظم کو؟ ظاہر ہے دیکھیں ہار تو سب کو ماننی چاہیے. اگر تو یوسف رضا گیلانی صاحب خدا نخواستہ اگر ان کی ڈیفیٹ ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں انہوں نے, تو پھر آپ مارچ تو نہیں کریں گے نا, پھر تو پرائم منسٹر کے پاس اکثریت آپ کے دلیل کے مطابق آ جائے گی اور پھر تو پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر رہنا چاہیے. دیکھیں اکثریت پارلیمنٹ میں, پہلے دیکھیں ہم یہ پارلیمنٹ میں پروف کریں گے کہ ان کے پاس اکثریت وہ کھو چکے ہیں, لیکن جیسا آپ نے کہا اگر وہ ہار گئے تو ہماری تحریک تو ختم نہیں ہوگی, تحریک تو پھر بھی چاہے پارلیمنٹ میں وہ ان کے پاس ان کا ممبر پورا بھی ہو, تحریک پھر بھی چلے گی, پورا بھی ہو, لیکن ہماری تحریک اس لیے چلے گی کیونکہ ہماری تحریک جو ہے وہ اس حکومت کی لیک آف گورننس کے خلاف ہے. ہماری تحریک جو لوگ مر رہے ہیں بھوک سے ان کے خلاف ہے, تو اس لیے ہماری تحریک چلے گی, اور جب تک یہ گھر نہیں جائیں گے ہماری تحریک چلتی رہے گی. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.